اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Instead of English, I want to talk in Urdu because I can express easily. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس دوسرے سال میں بھی الحمدللہ تمام طلباء و طالبات کو 100% کامیابی سے نوازا ہے. اور میں اسکول کے تمام اساتذہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے روز اول سے ان طلباء و طالبات پر پوری کوشش کر کے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی 100% نتیجہ حاصل کیا. اور آگے بھی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو اساتذہ ہیں ہمارے یہ اسی طریقے سے کوشش کرتے رہیں گے. الٹا ان کے اوپر ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے جس طریقے کے اسٹوڈنٹس نے ان کے اوپر بھروسہ کیا اور آج ان کو ان کی قابلیت، ان کی انتھک کوشش اور ان کی الگ الگ مسائل کو حل کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے آگے بھی اسی طریقے سے وہ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ. اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس، ان سے میں اسپیشل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے ایک اسٹوڈنٹ حسیب جو ہمارے پاس شروع سے ہیں الحمدللہ بغیر کسی ٹیوشن کے بھی انہوں نے اپنا ایک ٹارگٹ پورا کیا ہے. ان کو کوئی ٹیوشن نہیں تھا، صرف اور صرف ٹیچرز پہ وہ پورا دار و مدار رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی ناکامی یا پھر مارکس کی کمی آنے کی ایسی کوئی شکایت نہیں رکھی. کچھ بچے کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کے ٹیوشن بھی حاصل کیے اور سائڈ بائی سائڈ ان سے بھی. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے تھوڑا سا پزلڈ ہو جاتا ہے، دو مائنڈ ایک جگہ ملانا. جیسے کسی نے میتھس میں ایک فارمولہ بتایا اور دوسرے نے دوسرا فارمولہ بتایا، فارمولہ تو وہی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا میتھڈ چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو سالو کرتے وقت پرابلم شروع ہو جاتا. تو ہم ہمارے ان پیرنٹس سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ پہلے جانچیے، پرکھیے ساری چیزیں. اگر بچہ سیٹسفائی ہے، اسٹوڈنٹ اگر اسکول سے سیٹسفائی ہے تو آپ بھی ان کو انکریج کریے. الحمدللہ آپ کا انکریج کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ کے اوپر وہ زیادہ بھروسہ رکھتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم آگے آپ کے اور کوئی طالب علم ہمارے اسکول میں ہے اور کہیں ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ٹیوشن کی ضرورت محسوس نہ ہو. پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ ہم اس میں حائل نہیں ہونا چاہیں گے، لیکن کوشش آپ یہ کیجئے ضرور بضرور کہ آپ کا ٹیوشن، آپ کے اسٹوڈنٹ کو ٹیوشن کی قطعی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات، ٹیوشن ایک ایسی پلیس ہے جہاں پہ ڈفرینٹ اسکول کے کئی بچے آتے ہیں، 2 4 6 8 10 100 بھی ہو سکتے ہیں بعض دفعہ بڑی اکیڈمی ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈسپلن خراب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا. ہر ایک بچہ جو الگ الگ اسکول سے لے کے آیا تو اس کی انفرادیت جو رہتی ہے تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بچہ وہاں سے ڈسپلن میں بھی تھوڑا بہت اپنے آپ کو خراب کر لیتا ہے. اور وہ بعد میں آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ بچہ اسکول سے تو ٹھیک تھا لیکن بعد میں پھر یہ جو عادتیں آئی ہیں یہ تھوڑی سی الگ ہیں. تو یہ صرف اور صرف ٹیوشن کی دین ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے اسٹوڈنٹس نہ صرف ڈسپلن میں رہیں بلکہ اسکول سے جو کامیابی انہیں ملنی ہے وہ پوری ملنی چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی اگر کچھ پرابلم ہے جو بھی اسکول سے، تو آپ لوگ جب بھی پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے اس میں رہ کے باضابطہ مینجمنٹ سے بھی مل سکتے ہیں اور پرنسپل سے بھی مل سکتے ہیں اور ٹیچر سے بھی مل سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ آتے ہیں تو نہیں ملیں گے یا پھر آپ کو، مگر ایکسپیکٹیشن اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کی جو کچھ معیار ہے وہ معیار کے حساب سے ایکسپیکٹیشن ہونا چاہیے. بعض دفعہ کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں اور کچھ وجہ سے ان کا پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں لیکن کوشش میں وہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہم کو انکریج کر کے وہ آگے بڑھانا ہے. تو
ہر بچہ تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر بچہ انجینئر نہیں بن سکتا، ہر بچہ اور کوئی ایڈمنسٹریٹو فیلڈ میں نہیں جا سکتا. تو اس کے اپنے پڑھنا اس کو ہے، اسٹوڈنٹ کو پڑھنا ہے، نہ مجھے پڑھنا ہے نہ پیرنٹ کو پڑھنا ہے. تو پیرنٹ اس کی پہلے پوری جانکاری حاصل کر لیں کہ بھئی آپ پڑھنا کیا چاہتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے اوپر ہی سارا دار و مدار ہے، تو اس لیے پہلے ان کی جانکاری حاصل کر لیجئے کہ آپ کون سے فیلڈ کو چوائس کرتے ہیں. اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، ہم اس کو اگر ڈاکٹر بنائیں گے تو کانٹرڈکٹری ہو گیا، دونوں میں پھر الجھن پیدا ہو جائے گی، نہ لڑکا پڑھ سکے گا نہ آپ کا ایکسپیکٹیشن پورا ہوگا. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ، اور آپ سے بھی ہم ادباً گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے جو کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پہلے رائے جان لیجئے. رائے جاننے کے بعد پھر اس فیلڈ کو چوائس کیجئے جو فیلڈ آپ بہتر سمجھتے ہیں. اور آخری بات یہ کرتے ہوئے میں جگہ لوں گا کہ دیکھیے آج ٹیویشن کے زور پہ ہم کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں. جیسے ٹیویشن کے کلاسز کیسے ہوتے ہیں، کہیں 150 بچے ہیں، کہیں 200 ہیں، کوئی بچے اسٹیپس پہ بیٹھ گئے ہیں، کوئی کالج نہیں جا رہا ہے، کسی قسم کی کوئی اس کو فیڈ بیک نہیں ملتا ہے، صرف ٹیوشن کے بھروسے پہ رہتے ہیں. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، انٹرنل مارکس آپ کو کالج سے 100% مل جاتے ہیں، یعنی 20 آؤٹ آف 20. جیسے کمپیوٹر سائنس ہے، 100 آؤٹ آف 100 دینے کے بعد بھی بچہ جو 50 کے دو ایگزامز جو ہوتے ہیں تو اس کے اندر بڑی مشکل سے 14 نمبر لیتا ہے. تو کیا فائدہ ہے یہ؟ 100 مارکس ہم نے جب دیے اسکول سے، اور وہ 2 پیپر میں 50 کے اونلی 14 مارکس. تو 14 مارکس لینے کا مقصد ایسا ہے کہ ہم لوگ غلطی سے اس کو 100 دے رہے ہیں. اب اگر 100 نہیں دیں گے تو بولیں گے کہ بھائی پیرنٹس یہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے اسکولس کے مارکس نہیں دیے جس کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹ کا نقصان ہو گیا. لیکن دے کے کیا فائدہ ہوا؟ گروپنگ بھی نہیں آ رہی. اب جھانا جونیئر کالج میں نے آؤٹ آف مارکس 80% بچوں کو دیے، آؤٹ آف 20 دینے کے باوجود بھی بچوں کے گروپنگ نہیں آئی. بڑی مشکل سے وہ جسٹ پاس ہوئے ہیں، اور صرف سال بھر ٹیوشن کے چکر لگاتے رہے اور اپنے پیرنٹس کو بھی بیوقوف بناتے رہے، خود بھی بیوقوف بنتے رہے، اور بولے کہ بھائی ہم کالج بھی جا رہے ہیں، ٹیوشن بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، سب جگہ بیزی. ایک گاڑی دے دیتے ہیں ان کو، وہ گاڑی کے اوپر صبح سے شام تک گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو کوشش کیجئے آپ لوگ کہ پہلے جانیے جس ٹیوشن میں جا رہا ہے بچہ وہاں پہ اس کا مقصد حاصل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. کالج میں بھی آ رہا ہے تو پھر کالج میں بھی برابر پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے. یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنا ضروری ہے. تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر دھیان دیں اور اپنے اسٹوڈنٹ کے مستقبل کے لیے کوشاں کریں. خدا حافظ.